اور اس میں مسلمان تاجروں نے اسلام کی اسپرٹ اور روح کو سمجھ کر جس طرح اپنے مال کو، اپنی آمدنیوں کو، اپنی کمائیوں کو جس طرح انسانیت کی ہی نہیں دوسری مخلوقات کی خدمت کے لیے جس طرح اپنے مال کو ڈیووٹ کیا، جس سخاوت کے ساتھ، جس جنروسٹی کے ساتھ، جس منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کا آج بھی اقوام مغرب میں تصور تک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات کو میری کم صلاحیت کی وجہ سے پوری طرح نہ سمجھ پا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں دمشق میں کچھ مدت رہا، تاریخی کتابوں کے مطالعے کے لیے، قلمی کتابوں کے مطالعے کے لیے، مینوسکرپٹس کے لیے دمشق کی تاریخی لائبریری میں میں نے بہت اچھا خاصا وقت گزارا، اور آج بھی میرا رواں رواں اس لائبریری کے چیف لائبریرین کا انتہائی ممنون کرم ہے کہ میں اس وقت ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھا، بالکل مشکل سے میری عمر 23-24 سال کی رہی ہوگی یا اور کم، لیکن اس نے میرے اوپر ایسا رحم کھایا کہ اس نے لائبریری کو 24 گھنٹے کھولنے کا حکم جاری کر دیا، اور میں تقریباً 1-1.5 مہینے اسی لائبریری کے اندر رہا، صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، اور باقی میں 24 گھنٹے اس لائبریری میں ڈوبا رہتا تھا۔ مجھے اس میں ایسا خزانہ مل رہا تھا علم کا کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں 1 منٹ سوؤں یا کسی اور کام میں وقت لگاؤں۔ اس میں مجھے ایک کتاب ملی کہ صرف دمشق کے اوقاف کی تاریخ، مسلمان لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ پیسے کو کمانا ہے، فقیر و سادھو بن کے نہیں رہنا، لیکن پیسے کو اپنے لیے صرف نہیں کمانا، اپنی لگژریس لائف اسٹائل بنانے کے لیے نہیں کمانا، پیسے کو انسانی برادری کی بلکہ دوسری مخلوقات کی بھی خدمت کے لیے کمانا ہے۔ یہ اپروچ تھی۔ چنانچہ اتنی کثرت سے مسلمانوں نے وقف کرنے شروع کیے، علم کے پھیلانے کے لیے وقف، طالب علموں کے لیے وقف، بیماروں کے علاج کے لیے وقف، بیوہ خواتین کی نگہداشت کے لیے وقف، جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو اچھا مکان مل جائے اس کے لیے وقف، سینکڑوں مقاصد کے لیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اس لیے بہت چیزوں کو جو مجھے یاد بھی آ رہی ہیں میں اس وقت مینشن نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ ریپیٹیشن ہونے لگا وقف میں، یعنی ایک ہی مقصد کے لیے سینکڑوں لوگ وقف کر رہے ہیں، تو حکومت وقت کو یہ آرڈر نکالنا پڑا۔ اس کو غور سے سنیے گا کہ کوئی مرد یا عورت اپنی پراپرٹی یا مال کو اگر وقف کرے تو وقف کرنے سے پہلے فلاں دفتر میں پہلے پوچھے کہ کس مقصد کے لیے مجھ کو وقف کرنا چاہیے، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ آلریڈی پہلے سے بہت وقف موجود ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ مزید وقف کرتے چلے جائیں، ایسا مت کریں۔ یہ حکومت نے آرڈر جاری کیا اور ایک دفتر مقرر کر دیا۔ اس میں بہت بڑے محدث تھے، شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چیف بنایا اور ان کے ذمے کیا کہ وہ پورے ملک کا جائزہ لیتے رہیں، پورے عالم کا جائزہ لیتے رہیں، اس لیے کو تو مرکز خلافت تھا، اور ہر جگہ کی رپورٹ لیں کہ وہاں کس چیز کے لیے وقف کی ضرورت ہے۔ تو وقف کرنے والا جب وہ ریفر کرے، اپلائی کرے اور اس دفتر سے پوچھے کہ مجھے وقف کرنا ہے تو میں کس چیز کے لیے وقف کروں، تو وہاں سے اس کو 2-4 آپشن دے دیے جائیں، اس کے لیے یا اس کے لیے یا اس کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اس کتاب میں کئی 100 صفحات کی فہرست پڑھی، پرندوں جانوروں کے علاج کے لیے وقف۔ ایک خاتون نے، ایک بوڑھی خاتون نے وقف کیا تھا، اس کا باغ تھا، ملینز آف ڈالرز آج کل کی ویلیو کے حساب سے۔
اس نے اس دفتر سے پوچھا کہ مجھے وقف کرنا ہے تاکہ میری مغفرت ہو جائے، اللہ مجھے جنت دے دے، میرے گناہ معاف کر دے، تو پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کس مقصد کے لیے وقف کروں۔ تو شیخ الاسلام مرزی رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط سے جواب آیا کہ سائبیریا کے علاقوں سے سردی کے موسم میں پرندے آتے ہیں ہمارے ملک میں، 4 مہینے گزارتے ہیں، جب وہاں موسم معتدل ہونے لگتا ہے تو یہ سائبیریا سے آنے والے پرندے واپس جاتے ہیں، تو ان پرندوں کے دانے پانی اور ان کے علاج کے لیے وقف کیا جائے۔ یہ تھے مسلمان۔ اگر یہ مسلمان تھے تو آپ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر وہ کچھ اور لوگ تھے، پھر وہ فرشتے تھے، کوئی اور مخلوق تھی۔ اسلام کو کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی تک محدود سمجھنا اور اسلام کی اسپرٹ کو نہ سمجھ پانا ہماری اس دور کے مسلمانوں کا اجتماعی گناہ ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس گناہ کا منطقی نتیجہ ہے، میں سزا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ایک سائنٹیفک آؤٹ کم ہے۔ آپ اتنے ٹیمپریچر پر پانی ابالیں اور مصلی بچھا کے دعا کریں کہ اللہ پانی ٹھنڈا رہے، پانی ٹھنڈا رہے، تو سوائے اس کے کہ آپ کے دماغی علاج کی فکر کی جائے اور کوئی بھی حل نہیں۔ سم تھنگ از رانگ ود یور مینٹل کنڈیشن۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے، سارے اسباب ہلاکت کے اور دعا فتح کے، غلبے اور اقتدار کے۔ ایبسولوٹ نان سینس ہے بات۔